نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تعسر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پیاری بہنوں، شیخ اقبال کیلانی کی کتاب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مطابق ہم نے یہ بھی جان لیا کہ امر و نہی میں کیا صفات ہونی چاہیے، اور یہ بھی جان لیا کہ کن کن چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ الحمدللہ دین کی تبلیغ کے لیے ہمیں طریقہ دیا گیا، صبر کرنے کا طریقہ دیا گیا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی فضیلت کا بھی پتہ چل گیا۔ میرے خود کے اندر بہت سی کمیاں ایسی تھیں جو کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بیان کرنے کے بعد کافی حد تک الحمدللہ ختم ہو گئی اور ختم ہو بھی رہی ہیں، اور جب بھی کوئی ایسا کام آتا ہے تو مجھے فوراً امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا لیکچر یاد آ جاتا ہے۔ خود کی الحمدللہ بہت زیادہ اصلاح ہوئی، آپ لوگوں کو بتاتے بتاتے خود میں بہت زیادہ الحمدللہ فنشنگ ہوئی میری۔ آپ لوگوں کی بہت زیادہ مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے میرا اس میں ساتھ دیا، میرے لیکچر سنے، کچھ بہنوں نے میری حوصلہ افزائی بھی کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو، آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور یہ بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ صحیح معنوں میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرنے والے بھی بنا دے، عمل کرنے والے بھی بنا دے، ہماری محنتوں کو منظور مقبول فرما لے۔ تو جہاں تک آپ لوگوں نے میرا اتنا ساتھ دیا ہے، اور ساتھ کی ضرورت یہ ہے کہ ہم اب انبیاء اکرام کے بارے میں پڑھیں کہ انہوں نے امر بالمعروف کا اور نہی عن المنکر کا کام کیسے کیا، ان کا حسنائی طریقہ کیا تھا، اور صحابہ اکرام اور صحابیات کا طریقہ کیا تھا۔ انہوں نے اپنے اہل و عیال پر نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا کا کام کیسے کیا۔ اس میں فائدہ یہ بھی ہوگا کہ ایک تو ہمیں ان کی زندگیوں کے بارے میں پتہ چل جائے گا، یہ سب پڑھنے سننے کے بعد ہمارا دلی تعلق ان کے ساتھ اور بھی زیادہ انشاءاللہ تعالی مضبوط ہو جائے گا، ہمارے ایمان میں مضبوطی ہوگی، اور ان کے واقعات جاننے کے بعد ہماری خود کی اصلاح بہت زیادہ ہو جائے گی۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 156 اور 157 پڑھ کر انشاءاللہ تعالی شروع کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ فرمایا میں اپنی رحمت ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو شرک اور گناہ سے بچیں گے اور ہماری آیات پر ایمان لائیں گے۔ آج ان صفات کے حامل وہ لوگ ہیں جو اس پیغمبر نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، جس کی صفات ان کی اپنی کتابوں تورات اور انجیل میں لکھی ہوئی ہیں۔ وہ نبی امی ان کو نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے، وہ ان پر سے بوجھ اتارتا ہے اور وہ زنجیریں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے، یعنی شیطان نے گمراہی کی زنجیروں میں ان کو جکڑ کے رکھا ہوا تھا، وہ زنجیریں کھولتا ہے۔ پس وہ لوگ جو اس پر ایمان لائیں، اس کی حمایت اور نصرت کریں یعنی مدد کریں اور اس کی روشنی کی پیروی کریں کہ اس کے ساتھ نازل کی گئی ہے، تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو جب ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کریں گے، دین کی تبلیغ دیں گے، تو گویا کہ ہم فلاح پا جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو تمام انبیاء اکرام نے اپنی اپنی امت میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فرض انجام دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ النوح آیت نمبر 1 سے 4 تک فرماتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ
اعبدوا اللہ واتقوہ وأطیعون یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تاکہ وہ اپنی قوم کو ڈرائے اس سے پہلے کہ اسے عذاب علیم آ لے۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، میں تمہارے لیے کھلا کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اللہ کی عبادت کرو، اسی سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور تمہارے عذاب کا مقرر وقت ٹال دے گا۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو کسی نیکی کی وجہ سے اس کو بدل کے اچھائی میں بدل دے۔ فرمایا، البتہ موت کا وقت مقرر ٹالا نہیں جا سکتا، کاش تم لوگ جان لو۔ یعنی تمہارے توبہ کرنے سے، صرف اللہ کی عبادت کرنے سے تمہارا عذاب تو ٹل سکتا ہے، لیکن موت تو پھر بھی نہیں ٹل سکتی۔ اور حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ الہود آیت نمبر 51 52 میں فرماتے ہیں، جس کا ہم صرف ترجمہ ہی کریں گے۔ فرمایا، اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ ہود علیہ السلام نے کہا، ہے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں۔ تم نے دوسرے الہ بنا رکھے ہیں، یعنی دوسرے معبود بنا رکھے ہیں، میں جھوٹ گھڑ رکھے ہیں۔ یہ جھوٹے معبود ہیں جو تم لوگوں نے خود ہی بنا لیے ہیں کہ اے میری قوم، میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، میرا اجر تو اس ذات کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ اور اے میری قوم، اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگو اور اس کے حضور توبہ کرو، وہ تم پر مسلسل بارش نازل فرمائے گا، تمہاری قوت میں اور بھی اضافہ فرما دے گا، اور مجرموں کی طرح منہ نہ پھیرو۔ حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الہود آیت نمبر 61 میں، اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اس میں آباد کیا۔ اس سے معافی مانگو، اس کے حضور توبہ کرو، یقیناً میرا رب قریب ہے، دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ تو سب انبیاء کرام کے بارے میں ذکر ہے کہ کون کون سے انبیاء کرام نے کون کون سی قوم کی طرف دین کی تبلیغ کی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سورۃ الانبیاء آیت نمبر 51 سے لے کے 58 تک اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، اور اس سے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی نیکی عطا کی، اور ہم اس یعنی ابراہیم علیہ السلام سے پوری طرح آگاہ تھے کہ وہ اس نیکی کا اہل ہے۔ اور جب اس نے اپنے باپ اور قوم سے کہا، یہ مورتیاں کیسی ہیں جن کی عبادت پر تم رجے ہوئے ہو، انہوں نے جواب دیا، ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ان کی بندگی کرتے پایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تم بھی تمہارے آبا و اجداد بھی کھلی گمراہی میں مبتلا ہو۔ انہوں نے پوچھا، کیا تو واقعہ دل کی بات کہہ رہا ہے یا مذاق کر رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں، تمہارا رب تو وہی ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے، جس نے انہیں پیدا کیا، اور میں اس بات پر گواہی دیتا ہوں، اور اللہ کی قسم میں تمہارے ان بتوں کا کچھ علاج کروں گا جب تم یہاں سے کہیں جاؤ گے۔ چنانچہ موقع ملتے ہی ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، سوائے بڑے بت کے، تاکہ وہ حقیقت حال جاننے کے لیے اس کی طرف رجوع کریں۔ اور یہ یہاں تک تو میں نے آپ لوگوں کے لیے ترجمہ کیا، لیکن بہت ہی لمبا اور دلچسپ واقعہ ہے کہ انہوں نے سارے بت توڑ دیے، ایک بڑا بت نہیں توڑ دیا۔ اور جب وہ آئے تو پوچھنے لگے کہ یہ بتوں کا کیا حال ہے، کس نے توڑے؟ تو کہنے لگے کہ یہ اپنے بڑے بت سے پوچھ لو۔ وہ کہنے لگے، مشرکین کہنے لگے کہ تمہارا دماغ خراب ہے، یہ بت تو بول ہی نہیں سکتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو لاجواب کر دیا کہ جب کہ تمہارا بت کچھ بول ہی نہیں سکتا، تمہارے نفع نقصان کا کوئی حامل ہی نہیں ہے، تمہاری مدد ہی نہیں کر سکتا، تو تم ایسے بتوں کو کیسے پوجتے ہو؟ تو لاجواب تو ضرور ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بہت بڑی سزا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے مقرر کی۔ لوط علیہ السلام کے بارے میں سورۃ الاعراف آیت نمبر 80 سے لے کے 81 تک اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، اور لوط علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا، کیا تم ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا بھر میں کسی نے نہیں کیا؟
بے شک تم اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے عورتوں کی بجائے مردوں کے پاس آتے ہو، تم تو بالکل ہی حد سے گزرنے والے لوگ ہو۔ سب انبیاء کرام نے دین کی تبلیغ کی، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کیا۔ ان میں سے کچھ لوگ ایمان لے کے آئے، کچھ وہی گناہ کے کاموں پر ڈٹے رہے جس کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آتے رہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاعراف آیت نمبر 85 سے لے کے 86 تک، اور مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے رب کی صاف رہنمائی آ گئی ہے، لہذا پیمانے اور وزن پورے رکھو، لوگوں کو چیزیں کم نہ دو، اور زمین میں اصلاح کے بعد فساد برپا نہ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم واقعہ مومن ہو، اور ہر راستے پر رہزن بن کر نہ بیٹھ جاؤ کہ لوگوں کو خوف زدہ کرو، اور جو ایمان لانا چاہے اسے اللہ کی راہ سے روک دو اور اس راستے کو ٹیڑھا کرنے لگو۔ یاد رکھو جب تم تھوڑے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم کو زیادہ کیا، اور غور کرو کہ فساد برپا کرنے والوں کا اس سے پہلے کیا انجام ہوا۔ تو اس طرح انہوں نے اپنے دین کی تبلیغ کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، تو کچھ ایمان لے کے آئے، کچھ وہیں ویسے کے ویسے ہی ڈٹے رہے، پھر ان کے اوپر عذاب آیا۔ لیکن بہت تھوڑے تھے جو ایمان لے کے آتے تھے، اور زیادہ کفار اور مشرکین ہی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں سورۃ یوسف آیت نمبر 39 سے 40 تک، جبکہ وہ قید میں تھے تو اپنے دو ساتھیوں سے کہنے لگے، اے قیدی ساتھیوں، سوچو کہ اب بہت سے متفرق رب اچھے ہیں، یہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے، اللہ کے علاوہ جن کی تم بندگی کرتے ہو وہ تو خود ساختہ نام ہیں جو تم نے یا تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں فرمائی۔ بے شک حکومت اللہ کے علاوہ کسی کے لائق نہیں، اسی نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دین کی تبلیغ کا کام کرتے ہوئے جو لوگوں سے بات، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ الاعراف آیت نمبر 104 سے لے کے 105 تک فرماتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے فرعون، میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں، اس بات پر پکا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام لے کر سچ کے علاوہ کوئی اور بات نہ کروں، میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس واضح دلیل لے کے آیا ہوں، لہٰذا تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، جو کہ سورۃ الزخرف آیت نمبر 64 میں ہے، بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا بھی، لہٰذا اسی کی عبادت کرو، بے شک یہی تمہارا سیدھا راستہ ہے۔ اور ہمارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پوری دنیا کے لیے فرمایا وہ یہ فرمایا، جو کہ پوری کی پوری سورۃ اخلاص ہے، فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ نے کسی کو نہیں جنا اور نہ وہ خود جنا گیا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ اور یہ چھوٹی سی صورت بہت ہی زیادہ فضیلت کی حامل ہے، جو کوئی اس کو 3 دفعہ پڑھ لیتا ہے تو گویا اس نے ایک قرآن پاک کی تلاوت کر لی، اتنی بڑی فضیلت ہے اس صورت کی، اور یہ دم کے لیے بھی پڑھی جاتی ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی ہر روز اس کو 10 مرتبہ پڑھتا ہے تو کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے جنت میں محل عطا فرمائیں گے۔ اور یہ نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد جو کوئی اور سورت ملا کے پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد آپ سورہ اخلاص ہر رکعت میں ایک ایک دفعہ پڑھ سکتے ہیں، کہ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، زیادہ سے زیادہ اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ تو اس سورت کا شان نزول یہ ہے، مشرکین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کا نسب بیان کرو، تو یہ سورت نازل ہوئی کہ فرما دیجئے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید بیان ہوتی ہے، اس کا ترجمہ بھی ضروری یاد کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔